خداوند کے کلام میں یوحنا 15 باب میں اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ اس کلام کے مطابق ہم ڈالیاں ہیں۔ ڈالی کا کام کیا ہے؟ چمٹے رہنا۔ چمٹے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ فریاد کرتے رہنا، پوچھتے رہنا، کلام پڑھتے رہنا۔ جو ڈالی نہیں رہتی وہ ٹوٹ جاتی ہے، اکھڑ کر نیچے گر جاتی ہے۔ اکھڑ کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ اسے کسی نے اکھاڑا ہے؟ نہیں، وہ سوکھ جاتی ہے۔ سوکھ کیوں جاتی ہے؟ رس نہ ہونے کی وجہ سے۔ انگور کا رس اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ دیر تک دعا نہ کرے تو سوکھ جائے گی، اگر وہ دریافت نہ کرے تو بھی۔ خداوند سے سوال کریں جو بھی مشکل ہے، وہ ہر ایک کو جواب دیتا ہے یا نہیں؟ بلکہ خداوند ناراض ہوا جب سامریا کے بادشاہ اخزیہ نے، جب وہ کھڑکی سے گر پڑا اور بیمار ہو گیا تو اس نے قاصد بھیجے اکرون کے دیوتا کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ خداوند نے اپنے خادم ایلیا تشبی کو بھیجا اور اس سے یہ کہا، اس کے قاصدوں سے، کہ جا کر اخزیہ سے کہہ دو، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ اب تو جس بستر پر چڑھا ہے، جس پلنگ پر چڑھا ہے، اس سے اترنے نہ پائے گا اور ضرور ہی مرے گا۔ خداوند ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا جب ہم اس کی بجائے دوسروں سے پوچھتے ہیں اپنے مشکل سوالوں کا حل، جو کہ خدا سے متعلق ہوتی ہیں۔ روحانی معاملات کے بارے میں جب ہم جادوگروں کا رخ کرتے ہیں تو وہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور یہ آیت ان پر صادق آتی ہے، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم جادوگروں سے پوچھنے چلے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہم سست ہیں، انگور کا رس نہیں ہے ہم میں۔ وہ رس نکلتا تو ہے لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس سے چمٹے نہیں رہتے۔ ہم بار بار اس کے پاس نہیں جاتے، نہ ہی سوال کرتے ہیں۔ کوئی خواب آئے تو خداوند کے خادموں سے پوچھنا تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خداوند کی ہی باتیں بتائیں گے، لیکن ہم دوسروں سے سوال کرتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ اپنا نہ آگے کسی کا۔ خداوند کے خادموں سے بات کرنا بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے، خداوند کے بارے میں بتائیں گے، دعا کرنے کو کہیں گے، خداوند کے کلام کی تعلیم دیں گے، آپ کے ساتھ مل کر بھی دعا کریں گے۔ لیکن جب آپ جادوگروں سے سوال کرتے ہیں تو پھر بڑا خطرناک کام ہو جاتا ہے، خدا مخالف ہو جاتا ہے، جیسے کہ اخزیہ کے معاملے میں ہوا اور وہ بچا نہیں۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ یہی آیت یاد آتی ہے، کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ یہ جادوگر آپ کو بچا لیں گے؟ بال زبوب بچا لے گا؟ ہم ایسی حماقتیں نہ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے جیسے خداوند نے بتایا ہے،
اگر ڈالی انگور کے درخت میں قائم نہ رہے، قائم کیسے رہنا ہے؟ قائم رہنے کے لیے رس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رس کیسے ملے گا؟ خداوند کے کلام سے۔ اس کلام کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اس سے برکت ملے گی اور آپ قائم رہیں گے۔ اب پھل لانے کی بات کی گئی ہے۔ پھل لانا کیا ہے؟ یعنی کہ پھل کیا ہے؟ کیا وہ کلیسیا ہے جن کے درمیان ہم کلام سناتے ہیں؟ وہ ہمارا پھل ہے؟ میں پہلے یہی سمجھتی تھی، لیکن وہ ہمارا پھل نہیں ہے۔ کیا پھل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی کو دیکھیں؟ یہ بھی پھل نہیں ہے۔ تو پھل کیا ہے؟ پھل ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اگر ہم خداوند میں قائم نہ رہیں تو ہمیشہ کی زندگی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خداوند کے ساتھ چمٹے رہیں۔